الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس کے بعد سورۃ قاف کی جو پہلی آیت ہے اس کی ابتدا حرف قاف سے ہوتی ہے. قاف والقرآن المجید. قاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات وہ حروف کہلاتے ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں لکھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد طہ یاسین. یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں. اب حروف مقطعات ان کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس کی کیا مراد ہے اللہ ہی جانتے ہیں کیا مراد ہے. یا یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو امت پر نہیں کھولا گیا. تو قاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک کی قسم کھائی. والقرآن المجید. قسم ہے قرآن مجید کی، قسم ہے قرآن بڑی شان والے کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. بلکہ انہیں تعجب ہوا، انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، یعنی ڈرانے والے پیغمبر تشریف لے آئے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. تو کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر ہو اور وہ جن سے بشر میں سے ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. یہ دونوں باتیں عجیب ہیں. اذا متنا وکننا ترابا. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یعنی ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، ذالک رجع بعید. تو یہ لوٹنا جو ہے یہ بہت بعید کی بات ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے. بل قد علمنا ما تنقص الارض منهم. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے زمین جن اجزاء کو کم کرتی ہے، یعنی ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کھا جاتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ. اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے، یعنی
ہمارا علم اس سے بھی بہت پہلے کا ہے، یعنی لامحدود علم ہے اللہ پاک کا، کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اس کائنات کو، ساری مخلوق کو وجود دینے سے پہلے کتاب میں یعنی تقدیر میں، لوح محفوظ میں لکھ دی تھیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلا دیا جب وہ حق بات ان کے پاس آئی۔ فہم فی امر مریج، تو یہ اپنی اس حالت میں کیا ہے؟ متزلزل ہیں۔ سورۃ قاف سورۃ الحجرات کے بعد ہے، اس کے بہت سے مضامین جو ہے قیامت، آخرت، دوزخ اور جنت کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ صورت ہے کہ اس کو سننے سے ہر مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے۔ سورۃ قاف کی خصوصیات بہت ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ حضرت ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہمارا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے بالکل قریب تھا، اور حتیٰ کہ پورا 1 سال تک یعنی ہمارا تنور ایک تھا، یعنی جس میں روٹی پکا کرتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں مجھے پوری سورۃ قاف اس طرح سے یاد ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر جمعے کے خطبے میں اس پوری سورت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو سن کر مجھے یہ پوری سورت جو ہے وہ یاد ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے عیدین کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، اور اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت بکثرت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نماز ہمارے لیے ہلکی ہوتی تھی، یعنی یہ سورت بڑی سورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ نماز یعنی اتنی لمبی ہونے کے باوجود ہمارے لیے ہلکی ہوا کرتی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا اثر تھا۔ تو ظاہر ہے جو خود صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن اترا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہوگی تو اس کی کیا شان ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے قسم فرمائی والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی قرآن کی جو بڑی شان والا ہے، المجید جو بزرگی والا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات وہ بھی مجید، اللہ کا وصفی نام ہے، اللہ بھی بڑی شان والے اور بزرگی والے، اور اللہ کا قرآن بھی بڑی شان والا اور بزرگی والا۔ اب جو شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو اس کی شان بھی بلند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے قائم ہوتا ہے، اور قرآن کی شان اونچی ہے، تو جو اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم کرتا ہے اس کی شان بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور کلام جو ہے یہ متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، یہ جو الفاظ نہیں کر رہے ہیں، یہ کلام کہلاتا ہے، تو کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے۔ اب کلام کی نسبت متکلم کی طرف ہوتی ہے، یعنی کس درجے کا کلام ہے، اس کی اہمیت، بات کی اہمیت کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ دیکھتا ہے کہ بات کرنے والا کس درجے کا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک استاد ہیں اور ان کے پاس جو ہے بہت سے طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں۔ اب ایک طالب علم اٹھتا ہے اور دوسرے طالب علموں کو کوئی بات کہتا ہے کہ تم اس طرح سے کرو۔ اب ایک بات طالب علم کی ہوئی، ظاہر ہے وہ آپس کے ساتھی ہیں، اس کی بات کو اتنی اہمیت وہ نہیں دیتے، اور وہ بات وہ چاہے تو انکار کر دیں، چاہے تو کر لیں۔ لیکن جب وہی بات ایک استاد اپنے طالب علم کو یا تمام طالب علموں کو کہتا ہے تو سارے طالب علم ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ استاد کا مقام اور اہمیت اس بچے سے زیادہ ہے، تو جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کے کلام کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بچہ ہے، وہ گھر میں ہے، اب بہن بھائی ہیں آپس میں، اگر ایک بھائی دوسرے کو کچھ کہتا ہے کہ یوں کر لو، یا وہ کوئی چیز مانگتا ہے اس کو نہیں دی جاتی اور اس کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے والدین کو کہتا ہے کہ امی آپ اس کو کہہ دیں، ابو آپ اسے کہیں یہ مجھے دے، یا میرے جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانے، آپ اسے کہیں۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میری بات یہ نہیں مان رہے، یعنی میری بات کی وہ اہمیت نہیں، ظاہر ہے آپ کہیں گے تو آپ کی شان اونچی ہے، بلند ہے، آپ کی بات یہ مانے گا تو آپ، یعنی جس طرح آپ کی شان بلند ہے تو آپ کی بات کی شان بھی بلند ہے، تو آپ کہیں گے تو یہ آپ کی بات مانیں گے۔ تو جس طرح ایک بچے کی بات میں والدین کی بات میں فرق ہوتا ہے، ایک استاد کی بات میں اور طالب علم کی بات میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ کمپنی میں ہیں، کوئی ملازم ہے، اب ایک بات ملازم کرتا ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو کمپنی کے مالک کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بات بڑھ جاتی ہے اس کے عہدے اور منصب کی اور شخصیت کی بڑھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک عالم دین ہے، علماء ہیں، ایک بات وہ کہتے ہیں، اور ایک عامت الناس، عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی بات کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو علماء کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ علماء کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے، تو جس طرح ان کا مقام اونچا ہے ان کی بات کی اہمیت بھی اونچی ہے۔ اسی طرح فقہا ہیں، محدثین ہیں، اور ان سے بڑھ کر صحابہ کرام کی بات ہے۔ پھر آپ چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، احادیث کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بھی قیامت تک اسی طرح اللہ نے محفوظ رکھے ہیں جس طرح جو ہے اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ رکھا۔ تو ایک بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو وہ سب باتوں سے بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت وہ سب سے بلند، تو جس طرح آپ کی عظمت سب سے بلند ہے آپ کا کلام بھی سب سے بلند ہوتا ہے۔ اب سمجھیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کو پڑھا ہے، تلاوت فرمایا ہے، تو قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح اللہ کی شان سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو اسی طرح اللہ کے قرآن کی شان بھی سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بلند ہے۔ اب جو شخص اللہ کے اس قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کی شان کو بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہوا جو سب سے بلند ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن سب سے بہترین ہے، اور جب اللہ کا قرآن سب سے اعلیٰ، جس کی نسبت اس قرآن اور کلام کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ بن جاتا ہے، اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بشارت دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں علماء نے تفصیل بیان فرمائی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ جس طرح سے بھی قائم ہوا، چاہے فکر کے ساتھ ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ چلا رہا ہے، چاہے وہ کسی کو دعوت دے رہا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، چاہے وہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی فکر میں ہے یا اس کو مزید چلانے کی فکر میں ہے، تو اللہ ان سب کو اس خیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف پڑھنے اور پڑھانے والا یہ خیریں لے جاتا ہے، بلکہ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ تو جو شخص اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ جس طرح سے قائم کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس خیر میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں جو آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ اس خیر میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں قرآن پاک یہ سب سے افضل کتاب، سب سے اعلیٰ کلام، اللہ نے جس نبی کے سینے میں اتارا وہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، اس کا مقام سارے انبیاء اور رسولوں سے اعلیٰ اور ساری کائنات اور مخلوق سے اعلیٰ، بلکہ جو نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کو بھی رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر
تو یہ اللہ نے اپنا سب سے افضل کلام جو ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. آپ سب سے بہتر اللہ کی مخلوق میں. پھر جو صحابہ آئے وہ بہترین لوگ اور بہترین زمانے کے لوگ کہلائے. پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ خیر القرون کہلائے. اسی طرح یہ امت خیر امت کہلائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت یہ کہلائی. کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کے اس قرآن کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب اس کی نسبت اس خیر کے ساتھ ہوتی ہے، اس قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ اس کو بھی وہ اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. کہ حافظ قرآن سے اللہ یہ فرمائیں گے جنت میں، کیا فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا. جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، یہاں بھی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. تو یہاں یہ بتلایا کہ پڑھنا کیسے ہے قرآن پاک کو، صحیح طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر، جس طرح اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق پوری کوشش کریں پڑھنے کی. تو حافظ قرآن جو ہوگا، صاحب قرآن، حافظ قرآن، اسے یہ کہا جائے گا اس طرح پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا. جہاں قرآن پاک کی آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی. اب یہ تو اس کے لیے ہے جو حافظ قرآن ہے، عامل بھی ہے، اس نے یاد بھی رکھا، اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کو اللہ نے اتنی بڑی بشارت دی. اچھا، اسی طرح جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اللہ کی طرف سے اسے یہی حکم ہوگا کہ اب پڑھتا جا اور درجات جنت کے چڑھتا جا. تو جو آخری آیت اس کو یاد ہوگی وہاں تک وہ پڑھے گا، اس کی منزل وہی ہوگی. اب آپ دیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ صرف جو ہے یہ حافظ قرآن کے لیے ہے، بلکہ جس کو جتنا یاد ہے، جس کو 100 آیات یاد ہیں اس کو 100 درجات ملیں گے، جس کو 1000 آیات یاد ہیں اس کو 1000 آیات ملیں گے، جس کو 2000 یاد ہیں اس کو 2000 درجے مل جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں، یہاں میں آپ کو بڑے نقطے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں آخری جو سپارے ہیں، اب جو 30واں سپارہ آپ لے لیں اور اسی طرح تبارک جو ہے اس کو آپ لے لیں. اب 30ویں سپارے کی جو آیات ہیں وہ تقریباً 563 آیات ہیں، اور اسی طرح تبارک الذی کی جو آیات ہیں یہ کچھ 450 سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں. اچھا، ان دونوں سپاروں کی آیات کو ملائیں تو تقریباً 1000 کے قریب یہ آیات پہنچتی ہیں، یعنی تقریباً 994 آیات ہیں تبارک الذی اور عما یتساءلون، ان دو سپاروں کی. اب اگر انسان یہ 2 سپارے یاد کر لیتا ہے آخری، اگر ایک یاد کر لیتا ہے 30واں سپارہ تو تقریباً 563 درجات اس کو مل گئے، اور اس کے علاوہ تبارک بھی اس کو یاد ہے تو تقریباً 1000 کے قریب درجات اس کو مل گئے. اب یہ 1000 آیات جو آپ نے یاد کی یہ آخری 2 سپاروں میں ہیں. اب اگر آپ سورۃ البقرہ سے شروع ہو جائیں تو سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں، اور اسی طرح سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی بھی کچھ آیات ملائیں تب جا کے 1000 آیات بنتی ہیں. یعنی ادھر سے تقریباً 8 سپاروں کے قریب حفظ کریں تو 1000 آیات بنتی ہیں، اور آخر سے 2 سپارے حفظ کریں تو 1000 آیات کے قریب بنتی ہیں. تو دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان یہ آخر سے یاد کر لے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اس میں صورتیں ہیں، انسان اس کو یاد کر لے تو اللہ کے ہاں اس کے درجات اتنے بلند ہوں گے. تو بہرحال قرآن پاک جو ہے یہ ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کا یہ کلام ہے. باقی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری وہ کلام نہیں تھا، کتاب تھیں. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. تورات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تورات جو ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر جو ہے وہ دے دی، تختیوں میں لکھی ہوئی آئی. اسی طرح زبور ہے، انجیل ہے اور صحائف ہیں، صحف ہیں جو اللہ نے اب وقت کے انبیاء کو دیے. تو قرآن پاک یہ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ قرآن پاک جیسے سورۃ الملک کے بارے میں آتا ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جو ہے وہ جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ اس کے اوپر سے عذاب کو ختم فرما دے. جو اس سورۃ ملک پڑھتا ہے کہ جو ہے نا یہ جھگڑا کرے گی کہ اس کے اوپر سے عذاب کو ختم فرما. اور
اللہ جو ہے وہ اگر کوئی قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو اللہ اس کے عذاب کو ختم فرما دیں گے. اسی طرح جو ہے قرآن جو ہے یہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ شفاعت کرے گا، اور اسی طرح روزہ جو ہے یہ شفاعت کرے گا. قرآن یہ کہے گا یا اللہ میں نے راتوں کو اس کو سونے سے روکے رکھا، روزہ کہے گا میں نے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، یا اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا میری قبول فرما. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھو، اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا. اب صاحب کا یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھا ہے چھوڑ دیا ہے تو اس کے خلاف حجت بن سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ہاں قرآن پاک کے ساتھ تعلق ایسا بنایا ہے کہ قرآن پاک کو نہیں چھوڑا، پڑھتا رہا تو اس نے اپنے ساتھ کو مضبوط کیا، تعلق مضبوط کیا اللہ کے قرآن کے ساتھ. تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس قرآن کی شفاعت نصیب فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کو دیکھیں کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے، حدیث پاک میں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں تک پہنچتی ہے. یعنی ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں کم سے کم عطا فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف یہ حرف ہے، لام یہ حرف ہے، میم یہ حرف ہے. جب انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اب الف لام میم آپ کے 3-4 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں. اب اس کے اندر اللہ نے 30 نیکیاں دے دیں. اچھا 3 5 10 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر آپ کو 30 دینار نہیں ملتے ہوں گے. اب اللہ کی رحمت اور خزانے کتنے ہیں. تو انسان جتنا اس قرآن کو پڑھے گا اس کے لیے اجر ہے. سب سے افضل تو ہے قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرے. لیکن اگر ایک شخص کے پاس سمجھنے کے مواقع نہیں ہیں تو وہ کیا کرے؟ کیا قرآن پاک پڑھنا ہی چھوڑ دے؟ نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا جائے. امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، کتنے بڑے امام گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی. اللہ نے اپنی زیارت کروائی خواب میں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا قرآن ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے عرض کیا یا اللہ سمجھ کے پڑھیں تب قرب ملے گا یا بغیر سمجھے ہوئے؟ اللہ کی طرف سے آیا سمجھ کے پڑھو تب بھی قرب ملے گا، بغیر سمجھے ہوئے پڑھو تب بھی قرب ملے گا. تو اس لیے یہ قرآن اللہ کے قریب کرنے والا ہے. تو قرآن پاک جیسے ہم نے الحمدللہ اللہ کا فضل اور توفیق سے بیٹھے ہیں اور جو سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ ایک حجت ہے، ایک حجت پوری کر رہے ہیں. اور یہ تو ایسا سلسلہ ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے ہر انسان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، سارے اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم القرآن، قرآن سیکھنے کی یہ جو کلاس ہم نے شروع کی ہے اس میں بھی آپ شامل ہوا کریں اور اس کو سیکھیں. قرآن پاک پڑھنا کیسے ہے؟ یہ ایک قرآن ہی تو ہے. اگر اس کو ہی ہم صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ دیکھیں اپنے اوپر پھر انسان کتنا بڑا ظلم کرے گا کہ قرآن پاک ہی وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکا. وہ قرآن، وہ کلام، وہ کتاب جو اللہ نے ہماری اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری اور سب سے بہترین کتاب دی، اور ہم اس میں اتنے سست ہیں کہ اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی، ہم تو بڑے ہو گئے، اب اس عمر میں کہاں ہماری زبانوں پہ جاری ہوگا، کہاں جو ہے ہم پڑھ سکیں گے. یہ شیطانی وساوس ہیں. وہ کہاں چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں؟ اب ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں بیٹھے بٹھائے جو مل رہی ہیں، آرام سے مل رہی ہیں. شیطان یہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی کہ یہ اتنی نیکیاں کیوں جمع کر رہا ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ تو دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ دین سے ہٹ جائیں، گناہوں میں چلے جائیں. دنیا کے چکروں میں اس نے ایسا جو ہے وہ فکر میں ڈال دیا ہے کہ دین کی طرف
آنے کا کسی کو خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائیں اور اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن کی طرف اور دین کی طرف واپس پھیر دیں۔ اس لیے قرآن پاک کو سیکھیں، جس عمر میں بھی ہوں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس بات رسالت کے ساتھ انشاءاللہ آخرت کے مضامین کو اگلے درس میں جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا سننا پڑھنا قبول فرمائیں، قرآن پاک کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنائیں، ہم سب کے سینوں کا نور بنائیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔